علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM 4 KTV کے پروگرام ناز برداریوں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ان پر اپنا بالکل تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سلام متاثرین کے لیے پوری قوم سرگرم عمل نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا اب تک پوری قوم نے امداد کے لیے اکٹھا کیا ہے، جو ان کے تعاون کے لیے کیا گیا ہے، وہ قابل ستائش عمل ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امداد ابھی تک اکٹھی کی گئی ہے وہ بالکل کم ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جذبے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عشاء، جیسے آپ نے فرمایا کہ سلام متاثرین، ہمارے ملک کی کل آبادی میرے حساب سے 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، حکومت اسے 20 سے 22 کروڑ کہتی ہے جی۔ چلیں، اس میں سے 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ 3 کروڑ لوگوں کو بحال کرنا 22 یا 25 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان الحمدللہ ایک بہت بڑا زرعی اور صنعتی ملک ہے۔ پاکستان کے 4-5 شہر تو ایسے ہیں، مطلب آپ صرف انہی کو لے لیں، کراچی ہے، کراچی تو خود بڑا افیکٹڈ ہے، اس کے باوجود کراچی لے لیں، فیصل آباد لے لیں، لاہور لے لیں، گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ، یہ آپ بڑے شہر صرف لے لیتے نا، تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہی کافی تھے ان لوگوں کو بحال کرنے کے لیے۔ خدا کا فضل، پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت سارے اس پہ پروگرامز کی اور بار بار کہہ رہے تھے، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو پاکستانی قوم نے اس دفعہ جذبہ دکھایا ہے، پاکستانی عوام کی بات کر رہا ہوں، قوم کی، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے جو قافلے گئے ہیں، آج یہ قافلہ روانہ کیا ہے الحمدللہ، جو لوگ جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ جب جاتے ہیں ہائی وے پہ یا موٹر ویز پہ جاتے ہیں تو اتنی لمبی قطاریں ہیں امدادی سامان لے کے جانے والے قافلوں کی کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ لیکن پرابلم کہاں ہے؟ وہاں پہ جو وڈیرے ہیں ان علاقوں کے جو سیلاب متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا سامان ہمیں دے کے جائیں۔ انہوں نے اپنے گنڈے چھوڑے ہوئے ہیں روڈز پہ، جو سارے کا سارا امدادی سامان جو ہے وہ لے جاتے ہیں وڈیروں کے ڈیرے پہ۔ وہاں کے جو MNMPs، اس پہ بہت ساری رپورٹس ہوئی ہیں، بہت ساری رپورٹس آئی ہیں کہ وڈیرے جو سارے کا سارا سامان اپنے ڈیروں پہ اپنے گوداموں میں لے جاتے ہیں اور اسے ان لوڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ایک المیہ ہے۔ اچھا، جو متاثرہ لوگ ہیں، ایک شخص سے ہمارے جو امداد تقسیم کرنے والا قافلہ جو گیا، وہ اس کے پاس پہنچے، اس شخص کے ایک بیٹا ابھی تک لاپتہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ تک کوئی ایک بندہ نہیں پہنچا، نہ پاکستان آرمی کا کوئی بھی نہیں پہنچا جو آ کے کہتا ہے جی کہ ہم آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ دیتے ہیں، باقی اس کی امداد کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ مذہبی تنظیمیں اس کے پاس گئی ہیں اور اسے کھانے پینے کے لیے دیے، کوئی حکومتی مشینری کا کوئی بندہ اس تک نہیں پہنچا۔ یہ اس بندے نے کہا کہ کوئی ایک مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ اب عالم یہ ہے کہ اب آپ نے سارا کچھ تو آرمی پہ چھوڑا ہوا کہ سب کچھ پاک آرمی کرے۔ پاکستان آرمی نہیں سب کچھ کرنا ہے، صرف مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں، باقی جو حکومتی سطح پر اکٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے نا، عمران خان صاحب کو ایک طرح سے میں بار بار کہتا ہوں وہ حکومت میں ہے، صدر پاکستان ان کی پارٹی سے، پنجاب میں ان کی حکومت، اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت، مطلب وہ حکومت میں ہے۔ انہوں نے، بہت بڑی بات ہے، ہم ہر روز اپریشیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس قوم کے لیے 5 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ اکٹھے کر سکتے ہیں، لیکن جو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان کی امداد پہنچنے میں، مطلب جو بڑی رقمیں اکٹھی ہوئی ہیں ان کو ڈونیٹ کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہے اسٹیٹ بینک کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ان جو امدادی رقوم ہیں ان پہ کسی قسم کے بھی قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور کسی قسم کی قانون سازی ہے بھی تو فوری طور پر کر کے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ دوسرا، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 1 ارب 30 روپے اکٹھے کیے ہیں، عشاء میں نے بہت سارے پروگرامز میں کہا کہ اگر وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے وہ پیسے پہنچ جائے، یقین جانیے کہ ان لوگوں کی پوری زندگی کو بدل دینے کے لیے صرف اتنی رقم کافی ہے جتنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اکٹھی کی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ وزیر خارجہ ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو ان کے لیے اتنے پیسے اکٹھا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ 1 ارب اور 30 ارب کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، لیکن وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے۔ لوگوں تک صرف مذہبی جماعتوں جو پاکستانی قوم نے سیکریفائز کی ہے، لوگوں تک وہ پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی کما حقوق نہیں پہنچ رہا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 100 روپے اکٹھا ہوا ہے تو 2 روپے ان تک پہنچ رہے ہیں، ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا، ان تک امدادی سامان نہیں پہنچ رہا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں، اس ہفتے والے دن ہم نکلیں گے پوری FM نیوز کی ٹیم، اور اتوار کا سارا دن ہم ان میں گزاریں گے، وہاں سے ہم ڈاکومنٹریز بنائیں گے، ایک بندے کے پاس پہنچیں گے، اور جو ہمارے جو قافلے گئے ہیں ان کی ساری مانیٹرنگ خود کریں گے، لوگوں میں خود ساری چیزیں تقسیم کر کے آئیں گے۔ تو لوگوں تک یہ حقائق لانا بہت ضروری ہے کہ جو امدادی قافلے جا رہے ہیں وہ وڈیروں کے گوداموں میں جا رہے ہیں۔ اب وڈیرے ان کو تقسیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، میں نے عرض کیا نا، اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک شخص کا بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ تک کوئی نہیں پہنچا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ نہ نکلے میدان عمل میں،
اچھا مذہبی جماعتیں آپ بلیو کیجئے گا بہت ساری رپورٹس آ گئی اس پہ, وہ مذہبی جماعتیں جن کو آپ نے کالعدم بھی قرار دے دیا تھا, وہ لوگ اٹھے ہیں, انہوں نے لوگوں سے امدادی سامان مانگا, لوگوں نے دل کھول کے انہیں عطیات دی ہیں, اور ان لوگوں نے اس میں سے ایک پینی کی ہیرا پھیری نہیں کی, اپنے پاس سے پیسے ڈال کے, اور ان کے کارکنوں کی جانیں گئی ہیں, مذہبی جماعتوں کے جو کارکن ان کی جانیں جا رہی ہیں, تو وہ اپنی جانیں جو ہیں وہ ہتھیلی پہ رکھ کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں, لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ جو خیمہ بستیاں اب تک بسائی گئی ہیں, حکومت کو چاہیے تھا نا خیمہ بستیاں بساتے, وہ مذہبی جماعتوں نے بسائی ہیں. ابھی ہم 500 لوگوں کے لیے ہم جو قافلہ بھجوا رہے ہیں چند دن میں, قاری احمد علی شراج صاحب اور دوسرے لوگ جو جا رہے ہیں, وہ 500 خیمے جو ہیں وہاں پہ لگائے جائیں گے, 500 خیموں کی بستی بنائی جائے گی. تو عشاء پاکستانی قوم نے تو اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے, ابھی تک کر رہے ہیں. اور اس پہ حکومتی سطح پہ جو ہوا, میں نے بار بار کہا تھا کہ جو گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے آفیسرز ہیں ان کی 1 مہینے کی تنخواہ کا جو اعلان کیا گیا, جیسے آرمی نے اعلان کیا کہ جو بڑے آفیسرز ہیں جرنیل وغیرہ ان کی جو ہے پورے 1 مہینے کی سیلری, اور جو سپاہی ہیں فوج کے جو چھوٹے آفیسرز ہیں اور عام سپاہی ہیں ان کی 2 ماہ کی 2 دن کی سیلری جو ہے وہ سلام متاثرین میں دیجیے. اگر ایمانداری سے یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے تو ان لوگوں کی بحالی کے لیے یہ کافی ہے. اور یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو 3 کروڑ لوگ ہیں ان کی آباد کاری میں ہمیں 10 سال چاہیے. یہ چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر انہیں بحال کر لیں گے. لیکن جتنے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی کے سربراہ کی طرف سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1 کھرب اور 30 ارب اکٹھے کر لیے. جن لوگوں کو حساب کتاب آتا ہے, میرے تو خیر یہاں 1 کھرب اور 30 ارب پہ جا کے میرا حساب ختم ہو جاتا ہے. وہ لوگ ذرا تقسیم کر کے دیکھیں کہ فی کس کتنے پیسے پہنچ جاتے ہیں, لاکھوں روپے بنتے ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ. تو اگر ان لوگوں تک لاکھوں روپے پہنچ جائے, 1 2 2 3 3 4 4 لاکھ ایک بندے تک پہنچ جائے, ہر چند کے ان کے سارے جو نقصان ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا یہ, لیکن جیسے سیلریز کٹی ہیں, اس مہینے کی سیلریز کٹی ہیں, اور جیسے لوگوں نے مخیر حضرات نے اور دنیا نے امداد بھیجی ہے, بھائی ایک بندے پر اگر ایمانداری سے ان تک پہنچا تو 10 15 15 لاکھ روپے بن جائے گا, جیسے پوری دنیا نے امداد کیا مالی, جیسے آپ کے آفیسرز نے اور آپ کی پوری سول سروینٹ جو ہیں انہوں نے بے شک 1 دن کی تنخواہ دی ہے, آپ ان کے اعداد و شمار میں لائیں تو ایک بندے پر 10 لاکھ روپیہ پہنچنا چاہیے. لیکن ان تک بیچاروں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں پہنچ پا رہی. تو قوم کا جو جذبہ ہے وہ مثالی ہے. میں نے ایک پروگرام میں آپ کو کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس وقت جو امدادی سامان آیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان لوگوں کی بحالی پر اگر وہ خرچ کر دیا جاتا, وہاں عشاء اب تک رپورٹس اس کی موجود ہیں کہ جو خیمے آئے تھے اور جو کمبل آئے تھے وہ حیران کن بات ہے کہ اب میں بتا نہیں سکتا, بہت سارے کرنلز کا نام آیا تھا, آرمی کا نام آیا اس میں کہ انہوں نے بھیج دی ہے. تو یہ ہوا اس ملک میں. اب اللہ کرے وہ سب سارے کا سارا جھوٹ ہو. ہماری پاکستان آرمی کے انڈیویجول تو ہوتا ہے نا, اچھا ظاہر ہے اس میں ایک بطور ادارہ تو نہیں کرپشن ہوئی تھی, کسی ایک کرنل کا اگر نام آ گیا, اللہ کرے کہ وہ بھی جھوٹ ہو. لیکن عشاء ہوا یہ کہ لوگوں تک سامان نہیں پہنچا تھا. وہ خیمے بہت قیمتی خیمے تھے, وہ لوگوں تک نہیں پہنچے تھے, اور وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. وہ وہاں ان کے سر پہ کوئی چھت نہیں تھی. جو امدادی خیمے آئے تھے وہ بکے تھے اور سیاحوں نے خریدے تھے. اچھا, اور اس پہ رپورٹ ہوا, اقوام متحدہ نے بھی رپورٹ کیا, امریکہ نے رپورٹ کیا, اور بہت ساری انٹرنیشنل جنہوں نے رپورٹ کیا کہ پاکستان میں جو سامان ہے وہ حقداروں تک نہیں پہنچا. یہ صرف اطلاعات مجھ تک نہیں, حکومت کے پاس بھی یہ پورے کے پورے اعداد و شمار ہیں. اس مرتبہ بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہم ہر روز جو حکومت کو کہہ رہے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ میں پھر درخواست کروں گا پاکستان آرمی سے, پاکستان آرمی اس میں اپنا باقاعدہ ایک رول پلے کرے, اس کو مانیٹر کرے. اچھا, آرمی براہ راست اس میں مداخلت بے شک نہ کرے, لیکن وہ مانیٹر کرے کہ جتنے فنڈز آ رہے ہیں اور جتنا امدادی سامان جا رہا ہے حکومتی سطح پر چھوڑ دیجیے. جو امدادی سامان پہنچ رہا ہے وہ حقداروں تک ضرور پہنچنا چاہیے. ابھی تک لائنیں لگی ہوئی ہیں. پورے ملک کا میڈیا, پتہ نہیں میڈیا کہاں سو رہا ہے, پورے ملک کا میڈیا جو ہے وہ جاگے اور اس سلسلے میں اپنی مثبت رپورٹنگ کرے کہ کتنا امدادی سامان جا رہا ہے اور وہ پھر کہاں غائب ہو جاتا ہے, وہ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے. یہ ایک تشویشناک بات ہے. پاکستانی عوام نے دل کھول کے امداد کی ہے, اور وہ چیزیں تو دیکھنے والی, وہ فوٹے دیکھنے والے ہیں, وہ خبریں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. وہ بچے جو کاغذ اکٹھے کرتے ہیں اروڑی سے, کچرا کنڈی سے, جو بچے کاغذ اٹھاتے ہیں ان بچوں نے امداد دی ہے. بے شک 10 10 20 20 50 50 100 روپے کی دی ہے. بھائی وہ 10 روپے بہت قیمتی ہیں. اس بچے نے جو سارے دن میں کچرے کنڈی سے کچرا اکٹھا کر کے اس میں سے چنتا ہے اور 200 300 روپے اپنے گھر لے کے جاتا ہے.
اس بچے کی طرف سے 10 روپے دیے جانے والے, 20 روپے, 50 روپے دیے جانے والے. ایک بچی ہے, اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ جو پھول بیچتی ہے, اس بچی نے ڈونیٹ کیا. تو ایک بچہ جس نے عمرے کے لیے پیسے اکٹھے کرا تھا, اس کے پاس اپنا ایک منی باکس تھا جس میں وہ ساری سیونگ باکس, اس میں وہ پیسے ڈالتا تھا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے. اس بچے نے سارے کے سارے پیسے دیے. ان گنت مثالیں ہیں میرے پاس کہ جن لوگوں نے حج پہ جانا تھا, عمرے پہ جانا تھا. ہمارا ایک بہت قریبی دوست ہے, اس نے اپنے عمرے کے سارے پیسے جو ہیں وہ اسی ڈونیشن میں دے دیے. تو لوگوں کے پاس یہ جذبہ موجود ہے. اور اب تو ہمارے اہل تشیع جو ہے ان کا فتویٰ آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حج اور عمرے پہ جانا بہت بڑے اجر کا کام ہے, لیکن اس وقت چونکہ سلاب زدگان کی مدد کرنا ہم پہ اولین فرض ہے, اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ایک سے زیادہ مطلب ایک دفعہ حج کر چکے ہیں, ایک دفعہ عمرہ کریں اور دوبارہ جانا چاہتے ہیں, وہ اس میں امداد میں جائیں, وہ حج اور عمرے پہ نہ جائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مذہبی جماعت کے کسی بڑے عالم نے, بڑے مفکر نے, اور ایک اس کی جو سمجھ لیں کہ جو جس کی بات سنی جاتی ہے, ایسی شخصیت نے اگر یہ فتویٰ دے دی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو لوگوں میں جذبہ موجود ہے, لوگ اپنے حج اور عمرے کے پیسے دے رہے ہیں اس کاز کے لیے, اس مقصد کے لیے. اب یہ پیسے جو متاثرین ہیں ان تک نہ پہنچ پائیں تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حکومت صرف ایک کام کرے, وہ اگر نہیں امداد کر سکتی, امداد نہیں دے سکتی تو نہ دے, لیکن جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ وڈیروں کے ساتھ مل کر لوٹ مار نہ کرے. بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ جو سرکاری مشینری ہے وہ ان وڈیروں کے ساتھ مل گئی ہے, MPS کے ساتھ مل گئی ہے, اور وہ جو امدادی سامان ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو چاہیے یہ کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے, حکومت کو اس پر فوکس کرنا چاہیے. حکومت اس کو یقینی بنائے کہ جو امدادی قافلے اس سمت میں جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں, متاثرہ علاقوں تک وہ پہنچے اور لوگ اپنے ہاتھ سے امداد دیں. اس کی جب سوشل میڈیا پر ویڈیوز آئیں گی, وہ اپنے ہاتھ سے جب تقسیم کریں گے اور اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز آئیں گی, اس کے بعد لوگوں کا اعتماد اور بڑھے گا. اور پھر لوگ جو ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر پہنچتا ہے, بہت سارے لوگ اس ڈونیشن میں شامل نہیں ہوئے, تو وہ لوگ اس میں جب شامل ہوں گے تو آپ دیکھیے گا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 سال لگیں گے ہمیں ان لوگوں کو بحال کرنے میں, وہ 10 ہفتوں میں بحال ہو سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اعتماد بحال کریں. جو امدادی قافلے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہنچے متاثرہ علاقوں میں, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے ہیں چیزیں, تو اس کے بعد اس قوم کا اعتماد بڑھے گا. اور پوری قوم سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ابھی آپ نے تھکنا نہیں, ابھی آپ نے رکنا نہیں. ان لوگوں کو جب تک ہم بحال نہیں کر لیتے, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر لیتے, ان کو ایک چھوٹے چھوٹے کچے مکان بنا کے نہیں دے دیتے, جب تک ان کے سر پہ چھت نہیں آ جاتے تب تک آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. ان لوگوں کی امداد کے لیے آپ نے کمر بستہ رہنا ہے. بے شک آپ پانی کا ایک گلاس دے سکیں, مطلب پانی کا گلاس ہے مطلب ایک منرل واٹر کی چھوٹی بوتل, تو آپ نے ان لوگوں کی امداد ضرور کرنی ہے. آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا جب تک ہم ان لوگوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے کر لیتے, ہم نے واپس نہیں ہٹنا. ان لوگوں کی امداد جاری رکھنی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے حضور قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو ہم سرخرو جائیں گے. اگر ان کی امداد نہ کی تو یاد رکھیے گا آپ دنیا میں بھی عذاب جھیلیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بڑا عذاب ہے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کے گفتگو سنی. امید ہے آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.